امپوٹنسی. ہم ذہنی طور پہ اتنے امپوٹنٹ ہو گئے کہ اب لباس کی شخصیت کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس سے ہمارا گمان ہی ہٹ گیا. ہمیں اس بات کی اب فکر ہی نہیں ہوتی کہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے, کیا یہ وہ دکھنا میری شخصیت کا عکاس ہے یا نہیں. یہ تبدیلیاں آنے کے ساتھ خواتین و حضرات ایک چیز جو ہے اس کا فقدان پیدا ہوا, صرف ایک چیز کا فقدان پیدا ہوا. بڑی بڑی اہم بات حاصل کرنا, وہ فقدان تھا کسی آئیڈیلزم کا ہونا. جو امپوٹنسی ہوتی ہے نا, نیوٹرلٹی ہوتی ہے, اس میں کوئی آئیڈیلزم نہیں ہوتی, کوئی آئیڈیلزم نہیں ہوتی. اب آئیڈیلزم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وقت کو تو آپ روک نہیں سکتے, نہ زمانے کی رفتار کو آپ روک سکتے ہیں. اگر آپ کا آئیڈیل کوئی ہوگا یا آپ کی کوئی آئیڈیلزم ہوگی تو آئیڈیل آپ کا سٹیٹک رہتا ہے اور زمانہ اور وقت اس کے نیچے گزرتا چلا جاتا ہے. جیسا مرضی وقت اور زمانہ گزرتا چلا جائے, آپ کا جو کلنک ہے, جو آپ کا جوڑ ہے, جو آپ کا رابطہ اپنے آئیڈیل سے ہوتا ہے, آپ ہمیشہ اس کی ریپرزنٹیشن کا کوئی نہ کوئی عکس اپنے اندر ضرور رکھتے ہیں. وہ آپ کا عکس جو ہے وہ چاہے لباس کا ہو چاہے خیال کا ہو, دونوں یا دونوں اکٹھے ہوں. اب اس ساری بنیاد جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ کتنی منافقت آ گئی ہے خواتین و حضرات ہم میں کہ خیالوں کو بنانا, خیال سازی کیے بغیر ہم آج اپنے بچوں کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان میں کردار آ جائے, لیکن خیال جو ہے وہ جائے نہ ہو, کردار آ جائے. اس سے زیادہ بڑا انٹلیکچوئل کرپشن میرے خیال میں شاید بحثیت استاد میں کر ہی نہیں سکتا. میرے ایک دوست تھے یہودی, مجھے کچھ دیر میں کہنے لگے, کہتے ہیں there are two G's. When he was saying two G's, he meant two gods. There are two G's in the world. If one doesn't answer, the other one will always be there to help you. You know what he meant? If God doesn't reply to your prayer, you search on Google, Google will always be there. یہ جو شفٹ ہے نا ایک, یہ وہ شفٹ ہے جس کا جملہ بھی خیال سازی سے بالا تر ہو کے ایک ایسے کردار کو اس زمانے میں سامنے لا رہا ہے جس نے اپنی انسیکیورٹیز کو ڈھانپنے کے لیے شاید وہ وسائل تو زندگی میں پیدا کر لیے جو اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہوں, لیکن نہ وہ لقمہ حلال اور حرام میں تقسیم کرنے کا اہل رہا, نہ وہ اپنے خیال کو کسی آئیڈیلزم سے کنیکٹ کرنے کا محتاج رہا, اور نہ اس کی شخصیت جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی طور وہ ایکسپریشن رکھتی یا رکھ سکی جو ایکسپریشن اس کا انٹرنل اس کے ایکسٹرنل کے ساتھ ربط دے سکتا. ان تینوں چیزوں کی ایبسنس کے اندر اب ہم نے ایک کمال عمل شروع کیا, اور یہ ان ساری منافقتوں کے اوپر ایک اور مکھن کا سلائس تھا. ہم نے کہا کہ اب ہم ان ساری قباحتوں کے بعد ان لوگوں کے اوپر ایک ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں. اب ان کو بتاتے ہیں کہ جناب صحیح اور غلط کیا ہوتا, ہم بتائیں گے کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہم ایک ادارے کے عزت دار لوگ ہیں, ہم بتائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا. خواتین حضرات, I challenge you on this. آپ واپس جائیے اپنے گھروں میں, کلاسوں میں, جب بھی, اور ساری زندگی اس پہ ریسرچ کیجیے گا اور پھر بتائیے گا اگر آپ اس کا جواب ملے. اس کائنات میں کسی انسان نے کسی انسان کو آج تک کبھی کوئی مورل ویلیو کا قانون نہیں دیا. کوئی انسان کسی کو کوئی ویلیو اور قدر نہیں دے سکتا. اگر انسانوں نے لوگوں کو قدریں دینی ہوتی تو جن لوگوں کو برائی میں لطف آتا ہے وہ برائی کو بھی عبادت سمجھتے. اگر ہمیں یہ نہ بتایا جاتا کہ چوری بری بات ہے اور یہ یونیورسل ہے, تو چوری میں تو چور کو بہت فائدہ ہوتا ہے, تو کیوں چوری نہ کرے. اگر خدا نے کہہ دیا ہوتا کہ شراب جو ہے اس سے ثواب ہوگا تو تمام مفتیوں نے ڈرپیں لگوائی ہوتی, ثواب ہو رہا ہوتا. کسی بھی پہلو سے لے لیں, دہلوی لے لیں, لکھنوی لے لیں,
یا ملتان کے لے لیں، میں مائنڈ سیٹس کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی شخص نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو مورل کی ویلیو کی قدر آج تک زمانے میں نہیں دی. اس لیے خواتین حضرات اس زمانے کا جو خلا محسوس ہوتا ہے وہ خلا پتہ کیا کہ ہم تقسیم علم کی مجلس میں بھی اپنی ذاتی نفس کی پریشانیوں سے آزاد نہیں بیٹھ سکتے. اس جملے کو دوبارہ کہوں، ہم علمی مجالس کے اندر بھی اپنے نفس کی محتاجی کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے وہ طوائف جسے ہم علم کہتے ہیں. ایک رنڈی ہوگی نا، طوائف ہوگی، جس کا جی چاہے جائے، جس کا جی چاہے جب چاہے اٹھ کے آ جائے. ہماری مجالس علم سے اس لیے غائب ہو گئی خواتین حضرات کہ ہم نے علم کی قدر کو اس قدر گرا دیا کہ اب تقسیم علم میں علم دینے والا جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں، جو کہ ہم نہیں کریں گے کبھی، اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں علم کو گھر کی لونڈی نہیں بنانا، علم کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کون سا علم. آپ کے ساتھ یہاں مجلس میں بیٹھ کے نا انتہائی ادب کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، مجھے امام بخاری یاد آئے. امام بخاری بھی ایک مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو حدیث سنایا کرتے تھے. جب حدیث سنایا کرتے تھے تو گھر سے نہا دھو کے نکلتے تھے، بال بناتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، اپنی کرسی کو نا منبر کے پاس رکھتے تھے، پھر مجلس سجاتے تھے اور حدیث پڑھتے تھے. بیوقوفانہ سی بات لگتی ہے، حدیث تو نہ چلتے پھرتے بھی سنا کرتے، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت. پھر ایک وقت آیا کہ ان کے چہرے پہ ان کا چہرہ جو تھا اس کا رنگ بدل گیا. طالب علموں نے دیکھا کہ امام تو اچھے خاصے صحت مند آدمی تھے، پیلا پیلا رنگ بھی کر دیا ہے. پھر بیٹھے رہے، حدیث سنتے رہے. جب حدیث کا سلسلہ ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کا جو چہرہ تھا اس کا رنگ بدل رہا تھا. تو کہا میری کمر پہ بچھو مجھے ڈس رہا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں جو ذکر اور تذکرہ کر رہا ہوں اس کو میں ترک کر کے اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے ہاتھ کو اپنی کمر پہ لے کے جاؤں اور اس دھوئیں کو وہاں سے ڈسنے سے باز کروں. سبحان اللہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن امام بخاری بننا بڑا مشکل کام. یہ جب نفس کا بچھو ہمیں ڈستا ہے نا، پھر ہم فوراً اپنے فون کو سائلنٹ میں کر کے تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ باہر جا کے پہلے میں رضیہ کی بات تو سن کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ فون نہ کرے. اچھا استاد تو کل دوبارہ آئے گا، اس کی تو نوکری ہے، کل یہ تو آ ہی جائے گا. یہ جو ویکیوم ہے نا خواتین حضرات، میں تو قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈیمیج ہو گیا نا، اس ڈیمیج کو اب آپ کنٹرول ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو آپ ڈیلے کرنا چاہیں، اگر آپ ڈیلے کرنا چاہیں اس ڈیمیج کو، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو بھی I don't want to sound religious، کسی کو بھی آئیڈیل بنا دیں. آپ کے پاس کوئی تو آئیڈیلزم ہو. میں لمز میں تھا کچھ عرصہ پہلے، اور لمز اچھا ادارہ ہے میرے خیال میں. وہاں پہ اسی طرح آڈیٹوریم میں تقریباً 300-350 لڑکیاں بیٹھی ہیں. میں جس عمر کے حصے میں ہوں مجھے وہ تمام لڑکیاں اپنی بیٹیوں کی طرح لگ رہی ہیں. تو میں نے ٹریننگ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان بچیوں سے پوچھا، میں نے کہا بات سنو، تم ساری 18 سے 22 سال کی عمر کے درمیان میں ہو، تو اگر یہاں سے گریجویشن کے بعد تمہیں کوئی پرپوزل آئے گا تو what criteria will you have to select or reject a proposal؟ تو پہلے تو ایک ہلکی سی ہنسی آئی، پھر میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کیا وہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں. میں نے 107 لفظ لکھے، 107. ان میں ٹال تھا، ڈارک تھا، ہینڈسم تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، سارے لفظ تھے. ایک بھی لفظ ایسا نہیں تھا جس کو میں کہہ سکوں وہ قدر کا لفظ تھا. قدر سمجھتے، ویلیو بیسڈ لفظ ایک بھی نہیں. کسی ایک
خوش نصیب نے تو کہا ہوتا کہ ایک شریف لڑکا ہو، ایماندار ہو، مرا ہوا کچھ بھی نہ ہو، ایک سیدھا سادہ مسلمان ہی ہو، کوئی قدر، کوئی قدر، چلو آج کے زمانے کی قدر ہی ہو، کوئی تو قدر ہو۔ اگر یہ ہماری مائیں، مستقبل کی مائیں نہیں سب بیٹیاں، اگر ان کی سلیکشن میں قدر ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم ان کی گودوں میں حرارت بھی نہیں ہوگی، حرارت بھی نہیں ہوگی۔ پھر 2.5 سال کا بچہ جو ہے نا وہ کنڈر گارڈن میں جائے گا، وہ پکا جائے گا، کیونکہ ماں کی گود میں کوکھ ضرور ہے، اس کی گود میں حرارت نہیں ہے، نہ باپ کے نطفے میں شفقت، نہ ماں کی گود میں حرارت۔ پھر آپ کو وہ کاؤنسلنگ سیشنز کرنے پڑیں گے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کہ میرے بچے کو غصہ بڑا آتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، پروفیسر میں کیا کروں اس کا؟ میرا جواب ہوتا ہے خود بھی خودکشی کر لو، اس کو بھی گولی مار دو، کیونکہ یہ سوال تو کرنا ماں کا بن ہی نہیں سکتا کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ اسے دل میں سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم بھی تو نہیں مانتے، ہم بھی تو نہیں مانتے، تو ہماری ماں تو نہ ہمیں گولی مار سکتی ہے نہ خودکشی کر سکتی ہے۔ یہ وہ گیپ ہے خواتین حضرات، میں یہ مثال آپ کو مذاق کے لیے دے رہا، اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ فیلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، فیلئر آف اے فیملی یونٹ، فیلئر آف این ایکڈیمکل انسٹیٹیوشن، دونوں فیل ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، دونوں، ماں باپ بھی برباد ہو گئے، استاذہ بھی برباد ہو گئے، وہ تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں، اور آپ تربیت کی صلاحیت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، دونوں پارٹیز ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آج بھی اپنے بچوں کا ایک ایسا تربیتی نظام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سال میں ایک دفعہ ہو، جس سے کہ ان کے دماغوں کے بند خانے روشن خیالوں میں بدل جائیں۔ ناممکن، کیونکہ ان چیزوں کے لیے آپ کو نظام چاہیے، حادثات زندگیوں کو نہیں بدل سکتے، مائنڈ سیٹس زندگیوں کو بدلتے ہیں۔ اب غور کیجیے ذرا کتنی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرح تعلیم یافتہ ہوں گے۔ میں یہاں تعلیم کو ڈیفائن نہیں کر رہا، جو آپ کی طرح تعلیم، کم لوگ ہوں گے نا، کتنے لوگ ہوں گے؟ hardly 5% of the whole population of the planet, hardly 5%. So you are selected out of the selectees to be educated, which is a very normal education, nothing much to it. ایک انجینئر ہی بنیں گے نا اور کیا ہو جائے گا، لیکن 5% elite۔ لیکن عجیب بات نہیں ہے خواتین حضرات کہ اس علم کے ساتھ اگر کبھی اللہ نے یہ چاہا تو آپ کو شاید عقل بھی آئے، علم تو آ گیا، اس علم کی نہیں یہ گارنٹی تو آپ کو نہیں تھی کہ آپ کو عقل بھی آئے گی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ عقل بھی آ گئی، پھر یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی اس عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور فہم شدہ ہو جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ حادثہ بھی ہو گیا تو پھر اس فہم کو ادراک میں، ادراک از intelligence and then فہم is intelligence, intelligence and then wisdom. آپ wisdom کی طرف چلے جائیں۔ اب ایجوکیٹر تو ماشاءاللہ سارے ہو گئے، کتنا سلیکٹڈ پروسیس ہے یہ اس کائنات کا کہ جو علم یافتہ ہوتے ہیں وہ عقل یافتہ بھی ہوں، جو عقل یافتہ ہوتے ہیں وہ فہم یافتہ بھی ہوں، جو فہم یافتہ ہوتے ہیں وہ ادراک یافتہ بھی ہوں۔ پھر اگر آپ ادراک یافتہ بھی ہو گئے تو خدا تعالیٰ آپ کو یہ اپرچونٹی دے یا آپ کی یہ قابلیت ہو کہ آپ اپنے اس ادراک سے لوگوں کو نفع دے سکیں۔ کتنی سلیکٹڈ بات ہوگی، سمجھ میں آتی نا بات، کتنی سلیکٹڈ بات ہوگی۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں جہاں سے میں نے فون کی بات کی تھی، اور اللہ جب آپ کو ایک کلاس روم میں بھیجتا ہے اور آپ اس سلیکٹڈ پروسیس میں سے سلیکٹڈ شدہ ایک استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے فون کی بیل پہ کلاس میں سے نکل جاتے ہیں تو خدا کی قسم اس وقت اللہ کی بدبختی آپ کو اپنے جسم پہ اترتی محسوس نہیں ہوتی؟ جب آپ اپنے
کولیگ سے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فون اس کا آیا تو اس کا نمبر تمہیں میں نے کہہ دیا تو شاپ کافی شاپ، اور وہ شخص جو آپ کی تربیت گاہ میں آپ کی تربیت کا وارث ہو سکتا تھا آپ کے ماں باپ کی جگہ پہ، وہ صرف اپنی زبان کو ایک کاروبار سمجھ کے بول کے اور چلا جائے. What a wastage! What a wastage! اور ہم اس ویسٹیج سے نہ صرف کہ واقف نہیں ہے، ہمیں اس ویسٹیج کا احساس بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے خواتین و حضرات الحمدللہ ہمارے آج کے آئی ٹی گوگل کا ایک چھوٹا سا امپیکٹ، جس کی بنیاد پہ آپ انفارمیشن تو رکھ سکتے ہیں اپنے اندر، لیکن انفارمیشن کو ڈائجسٹ کرنے کی کیپیسٹی آپ میں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ آپ کو ادارے بتاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا ہاتھ عقل مند طالب علم کا ہوتا ہے. چلے مان لیتے ہیں یہ بات. اگر یہ بات میں آرگومنٹ کے طور پہ مان لوں کہ سوال کرنا عقل اور دانش کی دلیل ہے، جو کہ آج کی کارپوریٹ ورلڈ کہتی ہے، تو خواتین صحابہ بے وقوف لوگ تھے. پھر صحابہ بے وقوف لوگ تھے کیونکہ صحابہ سوال کم کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، اور سالوں سال انتظار کرتے تھے سوال کرنے کا، اور پھر جرأت کر کے شاید سوال کر لیں. پھر وہ بے وقوف. اس کا اینٹی تھیسس دیکھیے، جب آپ کے پاس انفارمیشن آئے اور آپ فوراً سوال کر لیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ نے اس انفارمیشن کی انکیوبیشن اپنے اندر کی ہی نہیں، اور آپ نے اس انفارمیشن کو لیا اور فوراً اس کو وامٹ آؤٹ کر دیا. This information will never become your knowledge. It will be an information. You will be informed. That is why this age is known as age of information, because this age is of vomiting information, not retaining information. اب بالکل دوسرا پہلو اس کی طرف جاتے ہیں. جو اختلافی رائے ہوتی ہے بہت سے دوستوں کی، بہت سے بچوں کی یہاں پہ ہوتی ہے کہ ایسا شاید نہیں ہے، یہ ماڈرن ہے. وہ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تھنکنگ جو ہے نا، سوچ کے ماڈلز ہوتے ہیں. آپ نے کبھی اس بات پہ سوچا؟ ماڈلز ہوتے ہیں. وائی زیڈ کے ایک شخص جو ہے وہ اگر داڑھی رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری داڑھی رکھنا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور داڑھی کے بغیر لوگ غلط ہیں، تو ایک ماڈل ہے نا سوچنے کا. وہ اپنے ماڈل کو صرف صحیح نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو حتمی بھی سمجھ رہا ہے. یہ ماڈلز آف تھنکنگ ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی ان ماڈلز کو فائنلٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. علم یافتہ پتہ ہے کون بنتا ہے؟ جو اپنے اس ماڈل سے نکل کے دوسرے کے ماڈل کو ایگزامن کرنے کی چوائس لے. اسے کہتے ہیں فریڈم. آپ کا خیال ہے کپڑے کم پہننا یا بال لمبے کرنا یا بیوقوف لگنا فریڈم ہے؟ یہ چوائس لینا فریڈم ہے. Do I have the choice? Do I execute the choice of getting into another person's paradigm and understand and come out and improve minds, or maybe not? That's freedom. ورنہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. ایک ہی ایسا پیراڈائم اور ماڈل ہے اس کائنات میں خواتین و حضرات، اور میں بالکل باعث ہو کے نہیں کہہ رہا، آپ اس کو ریٹیلیٹ اور کوشچن کر سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن. وہ جو چیز کہتا ہے نا، آئیڈیلزم ہے نا اس کے اندر. ایک آئیڈیلزم کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، یہ سب میں نے کیا ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہ حتمی ہوتا ہے، آخری. اور یہ واحد پیراڈائم ہے جو شفٹ نہیں ہوتا، کھڑا ہے. مثال کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ سے تقریباً کوئی 200-300 سال پہلے ایک تھنکر تھا، اس کا نام تھا بطلاموس تولیمی. اس نے ایک سائنس ایجاد کی، اور اس نے اپنی سائنس میں یہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ اسٹیشنری ہے اور اس کائنات کا سینٹر. اس کے اوپر چلتے رہے سب لوگ. پھر کرسچینٹی بھی آئی، انہوں نے بھی یہی ماننا شروع کر دیا. پھر 15ویں صدی تک یہی خیال رہا، اور تقریباً 15.5ویں صدی 16ویں صدی میں جا کے یہ خیال جو ہے یہ کوپرنیکس نے توڑا.
اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، سورج درمیان میں، دنیا درمیان میں نہیں ہے، سورج کے گرد دنیا گھومتی ہے۔ اتنی صدیاں لگی ایک خیال کو توڑنے کے لیے، کئی زمانے گزرے، لیکن ان دونوں زمانوں کے درمیان میں ایک اور شخص بھی آیا جس کا نام محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ایک اور پیغام دیا۔ آپ نے کہا نہ دنیا درمیان میں ہے اسٹیشنری، نہ سورج ہے درمیان میں اسٹیشنری، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرکت میں ہیں، اور ایک وقت مقررہ تک یہ حرکت میں رہیں گی، اور پھر خدا ان کو لپیٹ لے گا۔